ماموں ہماری نانی اماں کے گھر کے اکلوتے چراغ ہیں، اس لیے نانا ابا نے شروع سے ہی انہیں کچھ ڈھیل دے رکھی تھی۔ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق تھا، 2 بہنوں کے ایک ہی بھائی تھے۔ ماں کی طرف سے بھی نرمی اور محبت حد سے بڑھ کر ملی تو بگڑ گئے، اپنی مرضی کے مالک ہو گئے، نہ کسی کی سنتے تھے اور نہ مانتے تھے، بس جو جی میں آئے کر گزرتے تھے۔ اچھن میاں کی یار باشی حد سے بڑھی تو نانی اماں نے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ اب تم شادی کر لو، تمہیں بھی سکون مل جائے گا اور مجھے بھی۔ مگر ماموں کا نظریہ عورت کے بارے میں کچھ عجیب و غریب ہو چکا تھا۔ شاید انہیں صرف آزاد خیال عورتیں ہی ملتی تھیں، گھریلو قسم کی ثابت، وفا شعار اور اثار کرنے والی ہستیوں کا کوئی تصور ان کے پاس نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب بھی ماموں سے کہتی اچھا اب تم شادی کر ہی لو تو وہ ہمیشہ یہی جواب دیتے تھے، چھوڑو اماں، سب عورتیں ایک جیسی ہوتی ہیں، مجھ کو عورت ذات پر اعتبار نہیں۔ نانی ان کی یہ بات سن کر سڑ پکڑ کر بیٹھ جاتی۔ میری والدہ چونکہ ماموں سے بڑی ہیں اس لیے ماموں امی جان کی کافی عزت کرتے ہیں۔ امی نے بھی بار بار کہا کہ تمہاری سوچ غلط ہے، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، دنیا میں سبھی تو برے نہیں ہوتے، ایسی عورتوں کی بھی کمی نہیں جو اپنے گھر کی مضبوط چوکھٹ کی طرح ہوتی ہیں، وہ گھر کی عزت ہوتی ہیں، شوہر کی ناموس پر جان قربان کر دیتی ہیں۔ مگر ماموں کی سمجھ میں یہ بات نہ آتی تھی۔ ان کی سوسائٹی ہی ایسی تھی کہ جہاں عورت کی عزت نہیں کی جاتی تھی، اور ان کا واسطہ بھی صنف نازک کے اس طبقے سے رہتا تھا کہ جن کے پاس نسوانیت کے تقدس کا تصور نہیں ہوتا۔ امی اور نانی جان ماموں کو سمجھا سمجھا کر خاموش ہو گئیں۔ 1-2 سال اور اسی طرح گزر گئے، پھر نہ جانے کیا حادثہ ان پر ناگہانی گزرا کہ ایک روز آتے ہی وہ ماں کا گھٹنا پکڑ کر بیٹھ گئے کہ اماں اب تم میری شادی کر دو، مگر دیہان سے رشتہ طے کرنا، میں کسی ایسی لڑکی سے ہرگز شادی نہ کروں گا جو پہلے کسی کو دل میں بسا چکی ہو، مجھ کو تو بالکل ایسی چھوٹی موٹی سی بیوی چاہیے جس کی پرورش 7 پردوں میں ہوئی ہو، کبھی کسی پرندے نے بھی اس کو اپنے گھر کے آنگن میں نہ دیکھا ہو۔ نانی اماں نے کہا اچھا ایسی ہی ہوگی تو پہلے شادی پر راضی تو ہو جا۔ اب لڑکی کی ڈنڈیا پڑ گئی، جو رشتہ ہماری نانی دیکھاتی، ماموں اس کو رد کر دیتے۔ امی نے بھی جوتیاں گھس ڈالی، مگر ان کو کسی انتخاب پر اعتماد نہ تھا۔ وہ یہی کہتے مجھ کو ڈر ہے کہ یہ پہلے سے ہی آزاد نہ ہو، اپنے کسی کزن وغیرہ سے تو جان پہچان ہو چکی ہوگی۔ غرض یہ کہ لڑکی کے ساتھ ساتھ اس کے کزن کی بھی پڑتال ہونے لگی کہ کتنے ہیں، کہاں رہتے ہیں، گھر میں آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں، کتنی دیر تک بیٹھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس طرح رشتہ حاصل کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہو گیا۔ نانی اماں اور امی جان تنگ آ گئیں، کہنے لگیں کہ اس لونڈے کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ نہ برائیوں میں پھنستا ہے، نہ اتنی برائی اس کے ذہن پر سوار ہوتی، اب شرافت سے ایمان ہی اس کا جاتا رہا، اس کی شادی نہیں ہو سکتی عمر پر، کنوارا ہی رہے گا ورنہ شک اس کی خوشیوں کو کھا جائے گا۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر جب سب بیٹھ گئے تو اللہ کی کرنی امریکہ سے ہماری خالہ ملنے آ گئی۔ امی جان نے ان سے ذکر کیا، وہ کہنے لگی 7 پردوں میں پلنے والی ایک لڑکی تو ہے، پر وہ میری نند ہے۔ میرے سسرال کا ماحول نہایت پاکیزہ ہے اور لڑکیوں پر ہمارے گھر میں اتنی سختی کی جاتی ہے کہ انہیں کھڑکی اور دروازوں سے جھانکنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ میری نند سمینہ 15 سال کی ہو چکی ہے، آج تک گھر سے باہر قدم نہیں نکالا اپنے آنگن کے سوا، باہر کا آسمان اس نے کبھی نہیں دیکھا، یقین نہیں آتا تو خود جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ ماموں میاں کو خالہ نے آمادہ کر لیا کہ ساتھ چلو اور چل کر خود اطمینان کر لو، وہاں جب میرے گھر کا ماحول تم دیکھو گے تو پھر تم کو بھی فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ 1 ماہ تک خالہ ہمارے ہاں پاکستان میں رہیں، کیونکہ جب سے ان کی شادی ہوئی تھی وہ پہلی بار میکے آئی تھی۔ یوں ماموں کو لے کر میری امی جان اور نانی جان بھی خالہ کے ہمراہ چلے گئے۔ ہم سب یہی دعا کر رہے تھے کہ اللہ خالہ کی نند سمینہ ماموں کو پسند آ جائے اور وہ اس سے رشتے پر راضی ہو جائے۔ خالہ کے ہاں کا ماحول ماموں کو پسند آ گیا، اگرچہ وہ سمینہ کی ایک جھلک بھی نہ دیکھ سکے۔ انہوں نے خالہ سے کہہ دیا کہ چھوٹی آپا ٹھیک ہے تو میری شادی اس لڑکی سے کروا دو، تمہارے سسرال کا ماحول واقعی ایسا ہے جیسا میں چاہتا تھا، یہاں پر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ بالآخر سمینہ سے ماموں کی شادی ہو گئی اور وہ اپنی دلہن کو بیاہ کر لے آئے۔ ماموں جان سمینہ ممانی کو پا کر بہت خوش تھے، ہر ایک سے کہتے تھے بس جیسی بیوی چاہتا تھا وہی ملی، اللہ میاں نے مجھے دے دی۔ ماموں سمینہ ممانی کا بہت خیال رکھتے تھے، وہ اپنی شریک حیات کو صرف اپنے ساتھ ہی کہیں لے کر جاتے تھے، کسی اور کے ساتھ ممانی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ میرے بھائی انور کے علاوہ دوسرے رشتہ داروں کے سامنے نہیں آتی تھی اور نہ ہی اس سے سلام دعا یا کلام کر سکتی تھی، کیونکہ ہمارے ماموں جان کا یہی حکم تھا،
سمینہ ممانی تو اپنے میکے میں ہی تھی، اس قسم کی پابندیوں کی عادی تھیں، اس لیے یہاں آ کر بھی انہیں کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ بھی بظاہر اس زندگی سے خوش اور مطمئن نظر آتی تھی۔ شادی کو 3 سال گزر گئے، ایک بیٹا بھی ہو گیا۔ دونوں خوش اور مطمئن زندگی گزار رہی تھی۔ ماموں کی بے راہ روی میں کافی کمی آ گئی۔ پھر بھی کہتے ہیں نا کہ چور چوری سے تو جائے مگر ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ اب بھی کبھی کبھار پرانے یار دوست جب آ کر انہیں لے جاتے تو پھر ہفتوں ان کا پتہ نہ چلتا کہ کدھر ہیں۔ البتہ کچھ ایسی اطلاعات مل جاتی جنہیں نانی اماں کو سمینہ مامی سے چھپانا پڑتا کہ ان کی بہو کا دل برا نہ ہو اور وہ انہیں صدمہ نہ پہنچے۔ دوسرے بچے کی پیدائش کے بعد سمینہ ممانی کچھ چپ چپ رہنے لگی تھی، کیونکہ اب ہمارے ماموں کی توجہ ان کی طرف سے بہت کم ہو گئی تھی۔ وہ ان کو ستانے بھی لگے تھے۔ کبھی کہتے جب میں گھر سے باہر جاتا ہوں کیا خبر یہاں کون کون آتا ہے، کبھی کہتے کہ تم نے پڑوسی سے بات تو نہیں کی تھی، کبھی کہتے یہ دودھ والا جو 2 بار گھنٹی بجاتا ہے نہ جانے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، جبکہ ایک بار گھنٹی بھی سن ہی لی جاتی ہے۔ تم بھی صبح سویرے 5 بجے اٹھ جاتی ہو۔ سامنے والے گھر میں آ کر کوئی 1 سے 2 بار بجلی جلا بجھا دیتا تو ممانی کی شامت آ جاتی کہ سگنل پڑوسی تمہیں تو نہیں دیتے۔ ان باتوں نے بیچاری ممانی کو کچھ اس طرح حواس باختہ کر دیا کہ وہ بات بات پر چونکنے اور جھرجھریاں لینے لگتی۔ ذرا سا کھٹکا ہوتا تو سہم کر ادھر ادھر دیکھنے لگتی جیسے ان پر کوئی اندیکھی بلا نازل ہونے والی ہو۔ ماموں کی شک کی طبیعت نے ممانی کو چین نہ لینے دیا۔ وہ اپنی بیوی کو طنزیہ باتوں سے ہراساں رکھتے، ایسی مہم چٹکیاں لیتے کہ وہ بیچاری بوکھلا کر ساس کے دامن میں پناہ ڈھونڈنے لگتی۔ اس روز بھی کوئی ایسی ہی بات ہوئی تھی۔ ماموں کہیں گئے ہوئے تھے۔ سمینہ ممانی نے نہا کر جمعے کی نماز پڑھی اور کمرے میں آ کر بیٹھ گئیں۔ ہماری نانی اماں کے بھائی کے بیٹے اسد اس روز مدت کے بعد اچانک آ گئے۔ پہلے وہ لاہور میں رہتے تھے، اپنی پھوپھی کے گھر کا پتہ پوچھتے پوچھتے آ گئے۔ انہیں خبر بھی نہ تھی کہ ماموں کی کیا لچن ہے اور مزاج کیسا ہے۔ وہ بے تکلفی سے ماموں کے کمرے میں آ گئے جہاں ممانی بیٹھی تھی۔ وہ ان کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ گئے اور ممانی سے خیر خیریت دریافت کرنے لگے۔ بیچاری ممانی اسد کی موجودگی سے ہڑبڑا گئیں۔ انہوں نے پہلے کبھی اپنی ساس کے اس رشتہ دار کو نہیں دیکھا تھا۔ اسد نے کہا کہ پھپھو نے ہمیں اپنے بیٹے کی شادی میں نہیں بلایا تھا، مگر ہم دلہن کو منہ دکھائی ضرور دیں گے۔ وہ زبردستی سمینہ ممانی کو روپے دینے لگے۔ لے لو بھابھی، کوئی بات نہیں، اگرچہ تمہاری شادی کو 3 سال سے اوپر ہو گئے ہیں لیکن ہم تو تمہیں پہلی بار دیکھ رہے ہیں۔ سمینہ ممانی نہ کرنے لگیں، مگر اسد نے ہاتھ پکڑ کر زبردستی رقم ممانی کی مٹھی میں تھما دی۔ عین اسی لمحے جبکہ منہ دکھائی کا یہ لین دین ہو رہا تھا، ماموں کمرے میں داخل ہو گئے۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ڈپٹ کر ممانی سے کہا، سمینہ، یہ کیا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ تم اسد سے ہاتھا پائی کر رہی تھی۔ میں تمہارے ہاتھ کاٹ ڈالوں گا جس کو اسد نے چھوا تھا۔ سمینہ ممانی تھر تھر کانپنے لگیں۔ اتنے میں شور سن کر نانی اماں بھی کمرے میں آ گئیں۔ انہوں نے بھتیجے کو تو گھر سے چلتا کر دیا مگر بیٹے کو ڈانٹنے لگیں کہ اچھن ہوش کے ناخن لو، اسد تیرا بھائی ہے، تیری بیوی اس کی بھابھی لگتی ہے، وہ تو اپنی خوشی سے اس کو منہ دکھائی دے رہا تھا، تو نے کیوں اس بات کو اس قدر غلط رنگ دے دیا؟ بھلا دنیا میں جینے کے ڈھنگ ہوتے ہیں۔ مگر کہاں ماموں قابو میں آنے والے تھے۔ وہ تو چاہتے تھے کہ ابھی اسی وقت بیوی کو زندہ گاڑ دیں یا قتل کر ڈالیں، اور بیچاری ممانی تھی کہ ایسے لرز رہی تھی کہ جیسے شیر کے سامنے بندھی ہوئی بکری۔ پھر ماموں نے ایسا شور کیا کہ ممانی دھارے مار مار کر رونے لگیں۔ بھاگ بھاگ کر چھری اٹھاتے تھے کہ ابھی تیرا یہ ہاتھ کاٹتا ہوں جس سے تو نے اسد سے روپے لیے تھے، ابھی تجھ کو مزہ چکھاتا ہوں۔ نانی اماں بیچاری بیچ میں آ جاتی تھی۔ غرض بڑی مشکل سے نانی اماں نے ماموں کو قابو کیا اور ممانی کو ایک کمرے میں بند کر دیا، مگر اس کے بعد سمینہ ممانی کے دل و دماغ پر اس واقعے کا کچھ خاص اثر ہوا کہ وہ پاگلوں کی سی حرکتیں کرنے لگیں، نہ بچوں کو سنبھالتی نہ گھر کا کام کرتی۔ نانی اماں ان کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی تھی، ڈرتی بھی تھی کہ اگر بہو کے ماں باپ کو خبر ہو گئی کہ لڑکی کا یہ حال ہوا ہے تو کہیں ان کی بیٹی پر عذاب نہ آ جائے۔ کافی عرصے تک ممانی کی یہی کیفیت رہی، نہ کھانے پینے کا ہوش تھا نہ پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ، ہر وقت کھوئی کھوئی رہتی تھی۔ آخرکار انہیں نانی اماں نے ہسپتال میں داخل کرا دیا۔ وہاں کافی عرصے تک مسلسل ان کا علاج ہوتا رہا۔ ڈاکٹروں نے ماموں کو بلا کر بہت سمجھایا کہ اپنی بیوی کو بائندہ کبھی تم کوئی صدمہ نہ دینا اور اس کے ساتھ اس طرح پیش آنا جیسے اس کا دل نازک سا پھول ہو، ورنہ یہ سچ مچ پاگل ہو جائے گی، پھر اس کا علاج بھی ممکن نہ رہے گا۔ ڈاکٹروں کی باتوں سے ماموں پر کافی اثر ہوا۔ ان کو اپنی غلطی کا احساس بھی ہو گیا۔ ممانی کے علاج میں انہوں نے دلچسپی لی، خوب دل جمی سے علاج کروایا، پیار محبت سے پیش آتے رہے۔ ممانی ٹھیک ہو کر گھر آ گئیں۔ ماموں مطمئن ہو گئے کہ میرے بچوں کی ماں ٹھیک ہو گئی ہے۔
اور نانی بھی خوش تھی کہ بہو بیٹے میں جو غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی دور ہو گئی ہے۔ بقرعید کا دوسرا دن تھا۔ ماموں تیار ہو کر کہیں جانے لگے۔ ممانی میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہنے لگے میں تو اپنے دوستوں سے عید ملنے جا رہا ہوں، تم انور کو کہنا کہ بچوں کو گھما پھرا لائے گا، بلکہ تم اور اماں بھی چلی جانا۔ ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گئی کہ ڈاکٹروں نے ماموں کو اس سختی سے ہدایت کر دی تھی کہ بیوی کو سیر و تفریح اور گھمانے پھرانے ضرور لے جایا کرو اور اس پر زیادہ سختیاں مت کیا کرو۔ اس کی دماغی حالت کمزور ہے، زیادہ پابندیوں سے دماغ الٹ بھی سکتا ہے، پھر ایک پاگل عورت کو سنبھالتے سنبھالتے تمہاری اپنی زندگی عذاب میں پڑ جائے گی۔ ماموں اس بات سے بہت ڈر گئے تھے کہ کہیں سمینہ ممانی سچ مچ پاگل نہ ہو جائیں۔ اب وہ ممانی پر سختی نہیں کرتے تھے، ہماری نانی اماں سے کہتے تھے یہ جہاں جانا چاہتی اس کو نہ روکا کرو، تم خود اس کو لے جایا کرو۔ کبھی ماموں خود بھی بیوی کو سیر و تفریح کرانے اور سینما دکھانے لے جاتے تھے۔ ماموں کے جانے کے بعد نانی اماں نے میرے بھائی انور سے کہا کہ تم اپنی ممانی اور بچوں کو اپنے گھر لے جاؤ یا پھر بچوں کو چڑیا گھر دکھا لاؤ۔ آج عید کا دوسرا دن ہے، میلہ لگا ہوا ہوگا اور خوب رونق بھی ہوگی۔ تیرے ماموں اجازت دے گئے ہیں؟ میں نے کہا نانی اماں ہم اپنے گھر نہیں جاتے، وہاں سے تو ہم آئے ہیں، ہم کلفٹن جائیں گے، میلہ تو وہاں ہوگا۔ میرے اصرار پر انور نے مجھے اور ممانی کو بچوں سمیت ساتھ لیا اور ہم سب ٹیکسی میں بیٹھ کر کلفٹن پہنچ گئے۔ حالانکہ اس دن بھی ممانی بار بار یہی کہتی تھی کہ میں نہیں جاتی، مگر نانی نے اصرار کر کے بھیج دیا۔ خوب رونق تھی، واقعی کلفٹن میں میلہ لگا ہوا تھا۔ ماموں کی چھوٹی بیٹی کو میں نے گود میں اٹھا رکھا تھا اور بڑے بیٹے کی انگلی ممانی نے پکڑ رکھی تھی۔ اچانک ممانی کی نظر ماموں پر پڑی اور وہ وہیں جم کر رہ گئیں جیسے سانپ نے سونگھ لیا ہو۔ ماموں ایک خوبصورت فیشنیبل لڑکی کے ساتھ میلے میں گھوم رہے تھے، وہ بہت خوش تھے اور ہنس رہے تھے۔ پھر انہوں نے پھول والے سے اس حسینہ کے لیے ہار خریدے۔ ماموں دنیا اور مافیا سے بے خبر اس لڑکی کو خوش کرنے میں لگے تھے، لیکن ممانی یہ برداشت نہ کر سکیں۔ جب وہ اس لڑکی کو بازو پکڑ کر کھینچتے ہوئے اپنی کار میں بٹھا کر لے گئے تو وہ بھی چیخ مار کر رونے لگیں۔ یہ دیکھ کر انور بہت گھبرا گیا، ہاتھ جوڑ کر کہا ممانی اللہ کے واسطے لوگوں کا تو کچھ خیال کرو، تماشا نہ بناؤ، چلو گھر چلو۔ انور اور میں انہیں جلدی سے واپس گھر لے آئے۔ یہاں آتے ہی انہوں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ نانی نے مجھے کہا بیٹا تم ان دونوں بچوں کو لے کر اپنے گھر چلو، تمہارے ماموں اور ممانی کا جھگڑا ہوگا تو بچے پریشان ہوں گے۔ انور اور میں ماموں کے دونوں بچوں کو لے کر اپنے گھر چلے آئے۔ نانی اماں نے دروازہ کھٹکھٹایا، ممانی نے نہ کھولا۔ وہ کہنے لگیں کہ دلہن دروازہ کھولو، کھانا تو کھاؤ۔ ممانی بولی جب تمہارا بیٹا آ جائے گا پھر کھاؤں گی۔ نانی اماں کچھ دیر تو بیٹھی رہیں، پھر پڑوس میں ہمیں ٹیلی فون کرنے چلی گئیں، جاتے ہوئے کہہ گئیں کہ دلہن گھر اکیلا ہے، میں عائشہ کو فون کرنے جا رہی ہوں، تم دروازہ کھول کر گھر کے سامنے والے حصے میں آ کے بیٹھو، گھر کا بڑا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے۔ ممانی نے جواب دیا اچھا آپ جائیے، میں دروازہ بند کر لوں گی۔ نانی اماں کے جاتے ہی سمینہ ممانی نے گھر کے سب دروازے بند کر لیے۔ عید والے نئے کپڑے بدل کر پرانے کپڑے پہن لیے، جسم پر ماچس کی تیلی جلا کر خود کو آگ لگا دی۔ نانی اماں آدھے گھنٹے تک پڑوس میں بیٹھی باتیں کرتی رہیں۔ واپس آ کر دروازہ کھٹکھٹایا مگر کسی نے نہ کھولا۔ وہ لوٹ کر پھر پڑوس میں گئیں، مجھ کو فون کیا، پڑوسی بھی ساتھ آئے، دروازے پر بہت دستک دی، ممانی دروازہ کھولنے نہ آئی۔ البتہ گھر کے اندر سے جلی ہوئی ناگوار بدبو آتی ہوئی محسوس ہوئی تو پڑوسی کہنے لگے کہ اماں جان جلدی سے کسی کو بلوا لیجیے، کچھ غیر معمولی بات محسوس ہو رہی ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ماموں بھی آ گئے۔ انہوں نے گیٹ پھلانگ کر دروازہ کھولا، گھر کے اندر کسی طرح داخل ہو گئے۔ ممانی جل چکی تھی مگر ہوش تھا، وہ کراہ رہی تھی۔ ماموں کو دیکھا تو اتنا کہا مجھ کو پردیسی جان کے دکھ دیتے تھے، الزام مجھ پر لگاتے تھے اور برائی خود کرتے تھے، اب میں نہ رہوں گی تو کس کو ستاؤ گے اور جھوٹے الزامات لگاؤ گے۔ ماموں روتے رہے، سمینہ ممانی تو بے ہوش ہو گئی تھی، ہسپتال لے گئے مگر انہوں نے رستے میں ہی دم توڑ دیا۔ ماموں اس کے بعد بالکل بدل گئے، اب وہ کھوئے کھوئے رہتے ہیں، خود کو بیوی کی موت کا ذمہ دار کہتے ہیں، پڑوسی تو یہ کہتے ہیں کہ بیچاری کو دوسرے ملک سے بیاہ کر لائی، پھر ساس نندوں نے منہ پر کپڑا باندھا ہوگا اور شوہر نے جلا دیا ہوگا، مگر حقیقت یہ نہیں ہے۔ جو حقیقت ہے وہ میں نے بیان کر دی ہے کیونکہ واقعہ ہمارے گھر کا ہے۔